آپ دی شان ہے کہ حضرت خواجہ محمد سعید رحمتullah علیہ آپ مکتوبات سعیدیہ اندر لکھ دیں قیامت والے دیہڑے ایک منادی آواز دے گا کہ پوری زمین دا سب تو بڑا عالم کھڑا ہو جائے او دے سارے شاگرد کھڑے ہو جان اس وقت ہی حضرت امام اعظم ابو حنیفہ اپنے شاگرداں سمیت کھڑے ہو جان گے اتنے بڑے امام اتنے بڑے عالم انہاں دا جداں آخری وقت آیا آپ دنیا تو رخصت ہوئے امام ابو یوسف رحمتullah علیہ فرماندے میرے استاد گرامی سارے حنفیاں دے امام اور ایک گل یاد رکھو طلاق دا مسئلہ ہے نا امام اعظم ابو حنیفہ رحمتullah علیہ دا پکا ٹھکا مسئلہ ہے کہ ایک مجلس دے اندر اگر کسی بندے آکھ چھڑیا اے بیوی میں تین طلاق دیتی ترائے ہو جان گئیاں ہیں جی نا مفتی تو میں لے لما میں کسی اہل حدیث تو لے لما میں کسی ہوری تو لے لما تے پھر اے سواد کوئی نہیں کہ بندہ جڑی گل چنگی لگے او ہپ جڑا کڑوا لگے تھو این سواد کوئی نہیں ہوندا تے جے اگر تسی امام اعظم ابو حنیفہ رحمتullah علیہ رہندے مقلد ہو فقہ حنفی نال تعلق رکھ دیو پھر تواڈے تے لازم ہے کہ تسی حنفی بن کے رہو پھر امام اعظم ابو حنیفہ رحمتullah علیہ دے مسئلے تے عمل کرو آپ نے جداں فرما دیتا کہ ایک مجلس اندر 3 طلاقاں جس نے دتیاں اور دین لگیاں اکثر بندے آدن جناب وہ بند ساڈا جڑا چھوڑا ہے نا بڑا غصے چ ہے میں آ کے کسے پیار نال بھی کدی دتی ہے لوٹا تو بھی کدی کسے دتی ہے او جی وہ غصے چ اس نو پتہ نہیں لگدا میں آ کے بہن نو طلاق نہیں دتی ماں طلاق نہیں دتی اور بڑے براؤں طلاق نہیں دتی اپنی زنانی طلاق دیندا پیا تے اونوں اتنا ہوش ہے میری گلاں تو غصہ تے نہیں ہوندا پیا ہاں جس نو غصہ ہے سر تھلے کرے جن نو غصہ نہیں جڑا سمجھدا ہے میں آ گل کردا پیا ہاتھ چاہ کے بولے سبحان اللہ پوری جرت نال بولے سبحان اللہ بالکل ہر روز دی جڑی چھک چھک کے وہ چنگی نہیں ہوندی تسی کسے بھی جدوں بھی فتوی لینا ہوے تسی مسئلہ حق دا بیان کیتا کرو اودے چ اگر کوئی خاندان تباہ ہوندا ہے قربان ہوندا ہے تو ہو جائے دین اسلام دی عزت تے عرف نہیں آنا چاہیدا تواڈے فقہ حنفی دی شان وچ وقار وچ کمی نہیں آنی چاہیدی کوئی بندہ اے نہ کہ حنفی ایسے ہیں کہ انہاں اپنا ایک گھر بچان واسطے فقہ حنفی انداز تے لا چھڑیا ہے اپنا جڑا مسلک ہے جڑا مشرب ہے جڑا مذہب ہے اودے تے پکے رہو گے تو پھر اللہ دوان بھی یہ شان عطا فرمائے گا جو شان حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمتullah علیہ نے عطا فرمائی آپ نو غسل دین دی واری آئی آپ دے شاگرد امام ابو یوسف رحمتullah علیہ فرماندے کہ اساں جداں آپ دا امامہ شریف لایا نا آپ دی پگڑی لائی آپ دی پیشانی تے یکدم آیت سامنے واضح ہو گئی یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ اس وقت آپ دی متھے اتے لکھی گیا رب دی قدرت دی طرف اور آدن کے جداں اسی سجا ہاتھ باہر کڑیا تاکہ سجے ہاتھ نو اسی دھوبیے غسل دئیے تے سجے ہاتھ تے لکھیا ہویا سی ادخلوا الجنت بما کنتم تعملون اوے جنت چ داخل ہو جاؤ اس صدقے جڑے تسی چنگے کم کر دے رہے ہو تے پھر آدن جداں اسی کھبا ہاتھ باہر کڑیا کھبے ہاتھ تے اے آیت لکھی گئی انا لا نضیع اجر من احسن عملا جڑا ساڈے راہ وچ اپنی عزت قربان کرے اسی اونوں بے عزت کدی نہیں ہون دیندے اسی او دا عمل ضائع نہیں کردے اور اگر بابا جی خادم رضوی صاحب دے لہجے وچ بولا نا تے اس آیت دا روحانی ترجمہ اے بندا ہے انا لا نضیع اجر من احسن عملا مالک نوکراں دی کنڈ نہیں لگن دیندے مالک نوکراں دی کنڈ نہیں لگن دیندے اے گل پکی ہے تسی حق دی گل کرو الحق مرن ولو درن حق بے شک کڑوا ہوندا ہے لیکن حق بولن والا بندہ کانا نہیں ہوندا حق بولن والا بندہ سر بلند رہندا ہے تے جس بندے حق نو چھوڑیا ہے اس واسطے کوئی بندہ میں نے اوئی نہ کرے جس نے حق نو چھوڑیا ہے تاکہ کوئی بندہ میں بے عزت نہ کرے تو اس تو بڑا بستا بندہ ہوندی کوئی نہیں تے اس واسطے امام اعظم ابو حنیفہ رحمتullah علیہ دا جنا کھبا ہاتھ باہر کڈیا گیا قدرت دی طرفوں اے آیت لکھی گئی انا لا نضیع اجر من احسن عملا اور آدن کے جداں اسی انہاں دا سینہ کھولیا نا تاکہ سینے دے اوتے پانی بھائیے تے سینے تے اسی لکھیا ہویا پڑھیا یبشرہم ربہم برحمت منہ ورضوان وجنات لہم فیہا نعیم مقیم خالدین فیہا ابدا ان اللہ عندہ اجر عظیم یہ ساریاں آیتاں لکھی ہوئیاں امام اعظم ابو حنیفہ رحمتullah علیہ آپ دا اے جسم اقدس اتے آیتاں دا لکھینا دسدا ہے کہ جس بندے نے اسلام دی عزت دی گل کیتی ہے اسلام نے مرن تو بعد بھی انہوں بے عزت نہیں ہونا دیتا اللہ رب العزت نے وہ دی عزت دے اندر ایسا اضافہ فرمایا کہ آن والے لوگ اونا تو درس عبرت اونا تو درس نصیحت حاصل کر دے رہے اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمتullah علیہ نے اے وقار کائیں تو ملیا علماء ادھے اندر ایک چھوٹا جہا نقطہ پیش کر دیں کہ وہ نقطہ اے وے کہ آپ مدینہ المنورہ گئے 11واں دن آیا نا تے آپ نے فرمایا جلدی کرو میں مدینہ نہیں رہنا میں واپس جانا غلام عرض کیتا کہ یا امام تسی تے کافی دناں دا تہیا کر کے آیا ہو کہ ڈھیر سارے دیہاڑے میں رہنا اجے تے 10 دیہاڑے ہوئے عاشق رسول ہوئے او 2 مہینے بھی مدینے رہے نا تے مدینہ المنورہ تے نکلن نو دل نہیں کرتا میرے بھائی عبید صاحب
انہاں خصوصی میں فرمائش بھی کیتی سی اور انہاں کلام پڑھ کے اس پورے مجمع دے سینے مدینہ بنا چھڑیا تے ماشاءاللہ وہ پڑھ دے پیان کہ جدہ مدینے جاؤ گے تو پھر واپس آنا بھول جاؤ گے. ہر عاشق رسول دی اے حالت ہوندی ہے جڑا مدینے جاندا ہے واپس مڑن ہوتا دل نہیں کرتا. لیکن امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرمایا میں واپس جانا ہے. آپ کو وجہ پوچھے گی حضور تسی تے عاشق رسول ہو, عاشق رسول مدینہ المنورہ آ کے واپس جان دا مزاج نہیں رکھدا, تسی تا دیہڑیاں بعد کالے پے گئے ہو. آپ نے فرمایا اصل گل اے کہ جدوں دا میں آیا نا 11واں دیہڑا اج ہو چکا ہے, میں مصطفیٰ کریم دے شہر اندر نہ چھوٹا پیشاب کیتا ہے نہ بڑا پیشاب کیتا ہے. میں اپنا مسانی اندر بوجھ برداشت کیتا ہے, میں بھوکا رہا پیاسا رہا. دا دیاڑے میں شہر مصطفیٰ دے اندر میں قضاء حاجت نہیں کیتی, میں پیشاب نہیں کیتا. میں آکھیا کہ او مدینہ تو رسول دی پاک دھرتی جتھے مصطفیٰ کریم دے قدم لگن اتھے میں قضاء حاجت کراں, اے میرا ادب میں نے اجازت نہیں دیندا. آدن کہ اج میرے بس و کم باہر ہو چکا ہے, اج میں نے اجازت دیو میں واپس جانا چاہنا, کیونکہ اگر اج اتھے رہا تے میرا مسانہ جڑا ہے اون برداشت نہیں کردا. تے آپ دا اے ادب دسدا پیا ہے کہ جس نے مصطفیٰ کریم دی عزت دا تحفظ کیتا اللہ نے اونوں ذلیل نہیں ہون دیتا, مرن تو بعد بھی عزتاں دے تاج عطا فرما چھڈے. اس واسطے فرمایا وللہ العزت ولرسولہ وللمؤمنین, عزتاں دا خالق اللہ, عزتاں دا مالک میرے مصطفیٰ کریم, اور اللہ دے پیارے حبیب عزت اونوں عطا کرن گے جڑے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نال سچا پیار کرن.